جو لوگ آج دن تک کسی بھی وظیفے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، جو لوگ آج دن تک کسی بھی وظیفے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جو لوگ اللہ کو راضی نہیں کر سکے، جو لوگ اللہ کے لاڈلے نہیں بن سکے، جن لوگوں نے مائع سفر کو غفلت اور کوتاہی میں گزارا، کوئی وظیفہ کوئی عمل نہیں کیا، کوئی دعا کوئی مراد نہیں مانگی، تو وہ آج 29 سفر آخری بدھ آخری موقع اس سے فائدہ اٹھا لے۔ چلتے پھرتے اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، مختصر عمل ہے، آپ نے چلتے پھرتے اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ یاد رہیے کہ یہ تسبیح صرف اور صرف 29 سفر آخری بدھ والے دن پڑھنی ہے۔ یہ آج کا انتہائی پاورفل عمل ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے۔ یہ تسبیح غیبی دولت حاصل کرنے والی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک غیب کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی وسائل اور اسباب کے غیبی دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انتہائی پاورفل تسبیح ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، ان کو کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ان کو امید کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، بالکل وہ تھک ہار چکے ہیں اور شکستہ چور ہو کے ہمت ہار کے بیٹھ چکے ہیں، وہ آج اس تسبیح کو صرف اور صرف ایک بار پڑھ لیں۔ انتہائی آزمودہ عمل ہے۔ اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک آپ کے لیے وسائل کے دروازے کھول دے گا۔ غیبی مدد اگر دولت کے اعتبار سے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے غیبی دولت کے دروازے کھول دے، اسباب اور وسائل لگانا شروع کر دے، تو آج آپ اس تسبیح کو چلتے پھرتے صرف ایک بار بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک غیبی دولت کے دروازے کھول دے گا۔ ایسے ایسے راستوں سے دولت آنا شروع ہو جائے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو تسبیح ہے یہ اللہ والوں کی خاص بتلائی ہوئی تسبیح ہے، پاورفل تسبیح ہے، یہ روحانی تسبیح ہے۔ آپ نے صرف ایک بار اس تسبیح کو چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ کے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے۔ آپ کو ہاتھ میں تسبیح کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ اس تسبیح کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چلتا پھرتا عمل ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، وسائل اور اسباب کے اللہ پاک دروازے کھول دے گا۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، پورا سال رزق کی تنگی کا شکار رہتے ہیں، مفلسی اور غربت کی وجہ سے بالکل پریشان رہتے ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، رزق کی تنگی ہے، انشاءاللہ اس تسبیح کو صرف آپ نے چلتے پھرتے ایک بار پڑھ لینا ہے۔ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر کے کونے کونے تک رزق کی برکت پہنچ جائے گی۔ جن لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے بندش کی وجہ سے یا کسی بھی جادو جنات کی وجہ سے یا جادو جنات کے عمل کی وجہ سے، تو وہ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک تمام جتنی بھی زمینی اور آسمانی آفات اور بلائیں ہیں ان سے پورا سال اللہ پاک آپ کو محفوظ کر دے گا۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، ان کے سروں پہ پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، لیکن ادائیگی کے لیے ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اور وہ پریشان رہتے ہیں، پورا سال ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، تو وہ اس تسبیح کو آج کے دن بالخصوص 29 سفر بدھ والے دن اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ہاتھ کی انگلیوں پہ چلتے پھرتے پڑھنے، اللہ پاک اس قرض کی ادائیگی میں غیبی اسباب پیدا فرما دے گا، غیبی دولت کے دروازے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اتنا زیادہ قرضہ اتنے کم وقت میں کیسے اتر گیا۔ یہ انتہائی آزمود عمل ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جو پورا سال قرض کے بوجھ تلے ڈوبے رہتے ہیں اور ذہنی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ آج اس عمل کو چلتے پھرتے کر لیں، انشاءاللہ غیبی دولت کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا تو اس کی ادائیگی میں اللہ پاک کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ اور جو لوگ کاروبار کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں تنگی ہے، کاروبار میں جو ہے وہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کاروبار میں عروج نہیں آ رہا، ترقی نہیں آ رہی، تو وہ اس عمل کو آج اپنے کاروبار والی جگہ کر لیں، انشاءاللہ اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی اللہ پاک وسعت عطا فرمائے گا، ترقی عطا فرمائے گا، اتنی برکت آئے گی کہ 7 نسلوں تک اس کاروبار کی برکت جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک شفا کلی عطا فرما دے، کیونکہ صحت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، تو وہ اس عمل کو آج کر کے دعا کر لیں، تو انشاءاللہ
अल्लाह पाक शफ़ाए कुल्ली अता फरमाएगा। किसी भी मुश्किल का अगर आप शिकार हैं, आप निजात चाहते हैं, आसानी चाहते हैं, तो इस अमल को आप बताए गए तरीके के मुताबिक कर लें। चलते फिरते आपने इस तस्बीह को सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उस मुश्किल में आसानी पैदा फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह पाक मुश्किल कुशा है। अब अमल आपको बताने लगा हूँ, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। जो लोग ये शिकवा करते हैं कि उनके वजीफे में कोई असर नहीं होता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की कलाम में असर ना हो। अल्लाह की कलाम में 100% असर है। कमी है, कोताही है, गलती है तो हम में है। आपको जो वजीफ़ा बताया जाता है आप उसको मुकम्मल नहीं देखते, आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा भगा के देखते हैं, छोड़ छोड़ के देखते हैं। जो अमल होता है, जो मैं आपको बताता हूँ, ये रूहानी अमल अल्लाह वालों का खास अमल है। इसकी तरतीब और मकदार खास होती है। इस मकदार और तरतीब के साथ जो पढ़ेगा उसके वजीफे में कबूलियत भी आएगी, तासीर भी आएगी। लेकिन जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, छोड़ छोड़ के देखते हैं, तो जब अमल करते हैं, वजीफा शुरू करते हैं, तो उसमें आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं या मनमानी कर देते हैं, जिसकी वजह से अमल कबूल नहीं होता। क्योंकि अमल जो बताया जाता है उसी के एतबार से अगर किया जाए जब भी वो कबूल होगा। तो अपनी तरफ से अमल करने से अमल की तासीर और कबूलियत ख़त्म हो जाती है। आपने आज के दिन अगर इस तस्बीह को पढ़ना है तो आप किसी भी एक जगह बैठ के भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी इस अमल को कर सकते हैं, नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको पाबंदी नहीं है, आप जिस वक्त भी चाहें, जब भी चाहें, आप चलते फिरते इस अमल को कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक पाबंदी है कि आपने बवज़ू होकर इस अमल को करना है, बवज़ू होना शर्त है। दूसरा यह है कि इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। इस अमल के दौरान चलते फिरते जब आप इस तस्बीह को पढ़ लेते हैं, शुरू से आखिर तक आपने खामोशी रखनी है। राज़दारी से अमल की कबूलियत और तासीर बढ़ती है। और तीसरा यह है कि आपने बाकायदा तौर पे जो तरतीब और मकदार आपको बताई जाए इसमें आपने कमी पेशी नहीं करनी। अगर आपने तरतीब और मकदार में कमी पेशी कर दी तो अमल की तासीर और कबूलियत नहीं होगी। ये जो तस्बीह है अल्लाह वालों की ख़ास बतलाई हुई तस्बीह है, इसकी एक तरतीब और मकदार है। इसको अगर आपने ज़हन में रखते हुए बिल्कुल इसी के मुताबिक तस्बीह को पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। अमल बताने लगा हूँ, आपने इस तस्बीह का जब आगाज़ करना है तो सबसे पहले आपने बवज़ू हो जाना है। सबसे पहले बवज़ू होना जो है वो पहली शर्त है। बवज़ू हो के सबसे पहले आपने चलते फिरते आपने एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। एक दफ़ा सवाब की नीयत से आप मेरे साथ मिलके पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है एक दफ़ा। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी कोशिश करें कि इसको पढ़ लिया करें, लेकिन वक्त की कमी हो तो फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे जो अमल करना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफ़े का आगाज़ करना है। और आपने अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी, यानी सबसे पहले आपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। जो भी जाने अनजाने जो हमसे छोटे बड़े गुनाह होते हैं उनकी माफ़ी ज़रूरी है। अल्लाह का लाडला बनने के लिए माफ़ी तलब करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपसे कोताहियाँ या आपसे कोई गलतियाँ कोताहियाँ या छोटे बड़े गुनाह हुए हैं उनको अपने दिल और दिमाग में लाते हुए उन पे नदामत और शर्मिंदगी का मुज़ाहरा करते हुए आपने अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी इस तरह पढ़ना है। अब आपने कितनी मकदार में पढ़ना है, कितनी तरतीब में पढ़ना है, ये ख़ास है, क्योंकि तरतीब और मकदार को जब आप ज़हन में रखेंगे या उसी तरतीब के साथ आप जाएंगे तो फिर अमल में तासीर और कबूलियत आएगी। आपने अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी दो बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी तीन बार हो गया। आपने अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी को कितनी मरतबा पढ़ना है? आपने 33 मरतबा पढ़ना है अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी। हाथ की उंगलियों पे ही आप अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी को
33 مرتبہ پڑھیں گے، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی ندامت کرتے ہوئے، ان پہ آپ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو 33 مرتبہ سے مراد جو ہے آپ نے 33 سے نہ زیادہ نہ 33 سے کم، جب آپ 33 مرتبہ استغفر اللہ یا ربی پڑھو گے آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے، آپ پہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو 33 مرتبہ پڑھتے ہی فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل ہی میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دوسرا جو عمل کرنا ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے بے شمار کمالات رکھے ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کے آغاز میں اللہ نے رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن مجید کا آغاز جو ہے سورہ فاتحہ سے ہے، تو یعنی کہ سورہ فاتحہ جو انتہائی ببرکت صورت ہے، اللہ کی لاڈلی صورت ہے، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب اور مفہوم پہلے جان لیجئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں اور تو ہی مدد کرنے والی ذات ہے، تجھ سے مدد کا طالبگار ہوں۔ اب آپ قرضے کے اعتبار سے مدد حاصل کرنا چاہیں، اگر آپ روزگار کے اعتبار سے مدد حاصل کرنا چاہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد کے اعتبار سے مدد حاصل کرنا چاہیں، ذاتی گھر سے محروم ہیں ذاتی گھر کے اعتبار سے مدد حاصل کرنا چاہیں، اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، بند گلی کا شکار ہیں، نجات کے اعتبار سے آپ مدد حاصل کرنا چاہیں، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیں، اس کے اعتبار سے مدد حاصل کرنا چاہیں، کاروبار میں برکت کے اعتبار سے مدد حاصل کرنا چاہیں، یہ تمام چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں یہ باقاعدہ طور پہ وظائف کا حصہ ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے نیت مقصود ہوتی ہے، آپ نے باقاعدہ طور پہ اپنے مقصد کی نیت کر کے، چاہے قرض ہے، چاہے مرض ہے، چاہے بیماری ہے، چاہے روزگار ہے، چاہے کاروبار میں برکت ہے، جو بھی ہے اس میں اگر آپ مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب بھی یہی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ ایاک یہ خاص تسبیح ہے، سورہ فاتحہ کی آیت ہے جس میں اللہ نے بہت زیادہ کمالات رکھے ہیں، اس میں اللہ نے بڑے معجزات چھپا کے رکھے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 1 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 70 کی جو مقدار ہے یہ روحانی عمل ہے، اس پہ باقاعدہ چلہ ہوا ہے اور اس عمل کو آپ نے اسی تعداد اور اسی مقدار کے اعتبار سے پڑھنا ہے۔ 70 سے مراد ہے کہ آپ نے نہ 70 سے زیادہ نہ 70 سے کم، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا مطلب اور مفہوم دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا عمل جو انتہائی ضروری ہے، اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ایک استغفار پہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے دگنا اور چگنا، دوسرا شکر پہ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، یا اللہ تو نے مجھے عطا کیا، تمام نعمتوں سے مالا مال کیا، وسائل اور اسباب کے دروازے کھول دیے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار، الحمدللہ یا ربی 2 بار، الحمدللہ یا ربی 3 بار۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 سے مراد نہ 33 سے کم نہ 33 سے زیادہ۔ فوری طور پہ آخر میں 1 دفعہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام 3 دفعہ کر کے فوراً آپ بیٹھ جائیں ایک جگہ اور دعا مانگ لیں۔ یا اللہ جو میں نے مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، تو بن مانگے عطا کرنے والی ذات ہے۔ آمین ثم آمین۔